سب کو اوپر سے نہیں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل پڑھا تھا کہ کتاب جب لکھ لیں تو اس کی پروف ریڈنگ کروانی ہے. ٹھیک, اسی طرح مضمون بھی لکھے تو اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے. پروف ریڈنگ کا مطلب یہ تصحیح اس کو بولتے ہیں, تصحیح صحیح کرنا. تصحیح کیا مطلب ہے؟ اس کو صحیح کرنا, جو بھی چیز لکھا ہوا ہے اس کو صحیح کرنا. کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کو جب آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں کسی کاغذ پہ, کاپی پہ, رجسٹر پہ, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسودہ. کیا بولتے ہیں؟ مسودہ. جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھے. آپ وہ کتاب جب لکھ کر رجسٹر پہ پھر ایک ٹائپنگ والے کو دے دیتے ہیں, کمپوزنگ والے کو, کہ وہ اس کو کمپوز کرتے ہیں. کمپوز مطلب کمپیوٹر میں ٹائپ کرنے کو بولتے. وہ جب اس کو لکھ لیتا ہے تو وہ آپ کو پھر پروف دیتا ہے. اس کو بولتے ہیں پروف. جو آپ نے مسودہ دیا ہے وہ آپ کو لکھ کر ٹائپ کر کے آپ کو جو دے دیتے ہیں اسے بولتے ہیں پروف. پھر آپ اس کی جو تصحیح کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں پروف ریڈنگ, یعنی تصحیح کرنا. اس ٹائپنگ کو آپ مثلاً جیسے یہ ہے فرسٹ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ہاتھ سے لکھا رجسٹر پہ, تو آپ نے اس کو دے دیا, مضمون سمجھ لو یا کتاب سمجھ لو. اب اس نے اس کو کیا کر لیا؟ ٹائپ کر دیا. ٹائپ کر کے پرنٹ نکال کے آپ کو دے دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ پرنٹ سامنے رکھنا ہے اور آپ کا جو مسودہ ہے وہ سامنے رکھنا ہے. دونوں کو ٹیلی کرنا ہے کہ کیا بات اس نے لکھی ہے اور کیا غلطی کی ہے اس نے. اس غلطی کو تصحیح کرنا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ پروف ریڈنگ. وہ غلطیاں نکالنا. ٹھیک ہے, چاہے مضمون سے نکالے چاہے کتاب سے آپ نکالیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب دیکھو, اگر ہم اس کے کچھ اصول و ضوابط نہیں طے کریں گے تو آپ کچھ بتاؤ گے اور جو ٹائپنگ کرنے والا ہے وہ کچھ سمجھے گا. تو اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں, وہ آپ خود بھی طے کر سکتے ہیں اس پروف کیا نام ہے جو ٹائپر ہے اس کے ساتھ, کمپوزر کے ساتھ. اور یہ جو کچھ اصول مشترک ہے, ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ جو پروف ریڈر ہے اس کی باقاعدہ جاب ہوتی ہے. اخبار میں پروف ریڈرز اس کی جابز ہوتی ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور بعض جو بڑے مصنفین ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک پروف ریڈر بھی رکھتے ہیں کہ وہی جب کتاب لکھ لے تو ٹائپ کرا دے تو وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ پروف ریڈنگ کرتے ہیں. تو ایک بہت اچھی چیز ہے. ویسے بھی انسان کو, آپ کو یہ اس میں بھی فائدہ دے گی. ایگزام میں جب آپ پیپر حل کرتے ہیں نا تو اس کے آخر میں جب اس کی تصحیح کرتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ری چیکنگ. ری چیکنگ بولتے ہیں. ہاں, تو ری چیکنگ کے لیے بھی آپ کو فائدہ دے گی یہ چیز کہ آپ نے اس کو کس انداز سے رکھنا. تو عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, بس اسی کو ہی پڑھتے ہیں, اس طرح نہیں, یا پڑھتے بھی نہیں, صرف ایسے دیکھتے, تو اس سے غلطی رہ جاتی ہے. ایک دو آوازیں بلند کوشش کرے آپ پڑھے, اور دوسرا آپ کا مسودہ آپ کے سامنے ہو. جہاں آپ کو تھوڑا سا لگے یار کہ یہ جملہ اس طرح نہیں تھا جیسے میں نے لکھا, تو فوراً مسودے سے اس کو ٹیلی کر دیں. تو وہ جو غلطی کی ہوگی اس کو تصحیح کیسی کرنی ہے, اس طرح کرنی. دیکھو, جب بھی آپ کتاب ہو, رجسٹر ہو, جو بھی ہو, اس کے اس طرف بھی تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے, اس طرف بھی تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا, میں بتا دیتا ہوں. ہر کتاب میں دیکھیں, ہر جگہ کتاب میں اسی طرح جو A4 سائز ہے اس کی اس طرف بھی جگہ خالی ہوتی ہے, اور یہ تھوڑا ٹیڑھا وہ ہے اس طرف بھی خالی ہوتی ہے. ٹھیک. اب اگر اس بندے نے, ٹائپنگ والے نے کیا کیا, غلطی کی ہے, اور غلطی اس سائڈ کے قریب ہے, رائٹ ہینڈ کے قریب ہے, صحیح. اگر اس نے لکھا ہے میں محمد افضل ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے. اب یہ دیکھو, افضل اس نے لکھا ہے, غلط لکھا ہے, اور کس کے قریب ہے؟ اس طرف قریب. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں, اس کو ایسے کر لیں, صحیح, کیونکہ اوپر بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا, اس کی جگہ نہیں ہوگی, تو آپ اس کو ایسے کر کے یہاں لیں, نشان دے کے یہاں صحیح لفظ لکھیں افضل. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا لفظ صحیح کر کے یہاں لکھیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا لفظ صحیح نہ لکھ کر نہ دیں. اس کے لیے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ اچھی ہے
कंपोजर के साथ, तो वो समझ जाएगा। आप पूरा लफ्ज के बजाय सिर्फ ये क्या, इसने ज़्वाद के बजाय जी लिखा है, तो आप इसको ऐसे करते हैं तो वो समझ जाएगा कि जीम की जगह क्या लिखने, ज़्वाद। ये उस वक्त होगा जब कंपोजर आपका बहुत टैलेंटेड हो और वो बात समझता हो, वरना आपने पूरा लफ्ज ही लिखना है ताकि वो समझ जाए। ऐसा ना हो आप कुछ इस तरह के उरूफ लिखे हो, समझे यार ए बी सी लिखा है, अलिफ बे लिखी, इसने क्या मुझे अलिफ बे पढ़वा रहा है, क्या पढ़ा है। ठीक, एक तरीका ये हो। अच्छा, दूसरा ये है कि बाद औकात ये होगा कि उसने कोई शोशा छोड़ा होगा, अब गलत लिखना भी मुश्किल है ना, कोयटा में। अब देखो इसमें में के बजाय इसने क्या किया, नपे लिखे, तो एक नुक्ता इसने ज्यादा दिया है, तो आप इसको ऐसा करेंगे कि ये नुक्ता क्या है, क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पूरा लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं कि यहाँ आप खींच के में लिख दें, सिर्फ उसको आप क्रॉस कर दे और उसको समझाएं पहले उसूल कि मैं इस तरह इसकी तस्हीह करूँगा, क्योंकि बड़ी किताब है 200-300 सफ़ात की, तो आप उसको दोबारा तो नहीं लिख सकते ना। आपने जस्ट जैसे, और ये होता है कभी वो 2 नुक्ते दे देते हैं, कभी वो 5 दे देते हैं, कभी ये ऊपर वाले नुक्ते यहाँ दे देते हैं, यहाँ नहीं होते, तो आपने उसको क्रॉस करके यहाँ लिख देना और यहाँ नुक्ते डाल देना और यहाँ इस तरह कर देना, ताकि ऐसा ना हो ये समझे कि नुक्ते पहले से। ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, और कभी ये होगा कि उसमें कुछ लफ्ज छोड़े होंगे या एक लफ्ज छोड़ा होगा, वसीम बहुत अच्छा है, अभी उसने यहाँ लड़का का लफ्ज छोड़ा है जो असल मुसवदे में था, लेकिन उसने यहाँ नहीं लिखा। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जिस पे आप वो कर रहे हैं, तस्हीह कर रहे हैं, वो रेड पेन होना चाहिए, या कम से कम अगर रेड पेन नहीं है तो वो जो राइटिंग है उसके अपोजिट होना चाहिए। अगर ब्लैक लिखा हुआ है तो ब्लू से आप क्या करें, तस्हीह करें, और रेड पेन हो तो उसका ज़्यादा फायदा है, वो बिल्कुल उसमें सामने नज़र में आ जाता है, रेड या ग्रीन, क्योंकि लिखाई आमतौर पर ब्लैक होती है या ब्लू होती है, तो ग्रीन या रेड वो सामने आ जाता है। अच्छा, अभी इन्होंने अच्छा है लड़का छोड़ दिए, तो अब इसके अलामत इल्तिहाक लगानी, इसको बोलते हैं अलामत इल्तिहाक, अलामत इल्तिहाक आपने ये लगाना, अलामत इल्तिहाक लगा के आपने क्या करना है, यहाँ वो लफ्ज लिख देना। समझ में आ रही बात, अभी समझता, वसीम बहुत अच्छा, अभी आपने अलामत इल्तिहाक, इसका मतलब ये है कि इस जगह पे ये लफ्ज रह गया, तो वो यहाँ अच्छा लड़का है लिख देगा। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि उसने 5-6 लफ्ज छोड़े होंगे, सही, अब मतलब अब कुछ भी हो सकता है, कभी गलत लिखना ठीक है, बल्कि मैं फिर आपको एक और दे दूँ, मैं इसमें गलत लिखा हुआ है, फिर आपने उसकी तस्हीह कर दी मशक। तो अच्छा लड़का है, इसने उसे छोड़ा, अच्छा मेहनती और कारोबारी बादब, ये सारे उसने छोड़ दिए, असल मुसवदे में सारे थे लेकिन उसने ये सारे छोड़े हुए। अब जाहिर सी बात है कि ये जगह तो कम है, आपने तो मेहनती बादब कारोबारी और हाफिज मौलवी कातिब फलाना फलाना इतनी सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकते, तो आपने ये अलामत इल्तिहाक डाल के क्या करना है, यहाँ लिखने असल देखिए, असल देखे या मुसवदा देखिए। अब यहाँ निशान डाल के आपने उसको लिख के असल देखे या मुसवदा देखे, वो समझ जाएगा कि यहाँ मैंने बहुत सारे अल्फाज छोड़ दिए हैं, वो फिर खुद मुसवदा है, क्योंकि मुसवदा तो उसके पास है। समझ में आ रहा है तो समझ साहब, परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा, कभी ऐसा होगा कि वो एक लफ्ज 2 मरतबा लिख लेगा, मसलन यहाँ आप देखें वो
کیا کر رہے ہیں، اس نے وسیم 2 مرتبہ لکھا ہے، وسیم 2 مرتبہ لکھا ہے. تو آپ کیا کریں، آپ اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے ایک منٹ مطلب 2 لفظ لکھے نا وسیم، ابھی آپ نے اس کو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ اس کو نظر نہیں آئے گا کہ کیا کاٹا ہے اس نے، کون سا لفظ کاٹا ہے. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو اس نے 2 لفظ لکھے ہیں، 2 لفظ لکھے ہیں، تو اس کو آپ کیا کریں، ایسے دائرے میں بند کریں، پھر اس کے ساتھ ایسے کراس کریں تاکہ اس کو یہ لفظ نظر آئے کہ لفظ کیا ہے، کہ اس نے کیا غلط لکھا. اگر آپ اس کے اوپر کراس کر دیں گے تو کنفیوز ہو جائے گا کہ یار یہ میں کون سا لفظ ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، پڑھنے میں نہیں آیا. جب آپ اس کو ایسے دائرہ لگا کے کراس کریں گے تو سمجھ جائے گا کہ وسیم لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے کیا کرنا ہے، کراس کرنا ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ اس نے 2 لفظ بات ہے. اب پرنسپل کی اس نے کیا کیا، پرنسپل اور کی کو لام اور اس کو ایک ساتھ ملا دیا، مطلب ایسے اس نے کیا ہو، دونوں میں فاصلہ نہیں دیا ہو. تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کو یہ لکھتے ہیں اوپر اس کہ ان دونوں کو کیا کریں، الگ کریں. صحیح. اور کبھی ایسا ہوگا کہ اس میں ایک لفظ جدا لکھا ہوگا، لفظ ایک ہوگا لیکن اس نے اس کو بہت الگ لکھا ہوگا، واو ادھر لکھا ہوگا، سین ادھر لکھا ہوگا. وہ سین لکھا تو ہے لیکن بیچ میں بیک اسپیس زیادہ دی ہے، تو اس کی بھی یہی علامت ہے کہ دونوں آپس میں ملائے. تو جدا کرنے کا بھی علامت یہ ہے کہ اس کو کیا کر دے، الگ کر دے. اور ملانے کی بھی علامت یہ ہے کہ اس کو آپ کیا کر لیں، آپس میں ملا لیں. اچھا، کبھی یہ ہوگا کہ اس نے پورا پیراگراف نہیں دیا ہوگا بلکہ ایسے ایک سارے لائنیں لگا کے اس نے کام کی ہوگی، سارے ایسے رائٹنگ کی ہوگی، پیراگراف نہیں ہوگا. پیراگراف سمجھتے، 4-5 جملے جہاں ختم ہو جاتے تو وہاں وہ ایک پیراگراف کمپلیٹ ہو جاتے. تو اگر آپ کی تحریر میں پیراگراف نہیں ہے تو یہ بھی بہت عجیب بات ہے، یعنی کہ وہ پڑھنے والے کو وہ اچھی نہیں لگے گی. دیکھو ایگزام میں ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے اور کوئی پیراگراف وغیرہ نہیں دیتے، پورا پیج ایسے ہم بھر دیتے ہیں. جب یہ پیج ہے اس کو ہم ایسے پورا بھرا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں ہی اچھا نہیں لگتا. اگر آپ کے کمپوزر نے ابھی جو بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں لازمی پیراگراف ہوگا. دیکھیے یہ پیراگراف، یہ پیراگراف، یہ پیراگراف، جہاں بھی آپ جائیں گے پیراگراف لازمی دیں گے. اگر پیراگراف نہیں ہے تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے، دیکھنے میں اچھی وہ یعنی نظروں کو نہیں بھاتی اچھی. اگر اس نے اس طرح لکھا ہے اور پیراگراف نہیں دیا اور آپ نے یہاں مثل مسودے میں پیراگراف دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کا نشان لگانا ہے جہاں پیراگراف دینا چاہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں آپ نے پیراگراف دینا ہے. کمپوزر کو آپ بتا دیں کہ یہاں آپ نے پیراگراف دینا ہے تو وہ پھر اس میں پیراگراف دے دے گا. کبھی یہ ہوگا کہ دائیں طرف اس نے مطلب 2 غلطیاں کی ہوگی. اب آپ نے جس کو صحیح کر کے یہاں لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر آپ نے ادھر نہیں لانا ہے، ایسے گڑبڑ نہیں مچانا ہے. آپ نے اس کو پھر ایسے کر کے یہاں لانا، یہ والی لائن پھر نیچے سے ہے. اسی طرح اگر بائیں طرف اس نے 2 غلطیاں کی تو ایک کو ایسے لیں اور دوسرے کو ایسے لیں، غلطیاں اگر ہوں تاکہ اس کو نظر آئے، وہ کیا نام ہے کمپوزر کو، آپ کی وہ صاف نظر آئے کہ آپ نے کیا
غلطی نکالی ہے, کیا تصحیح کی ہے. اگر آپ اسی طرح کریں گے کہ یہ والا بھی یہاں سے جائے گا اور یہ آپس میں ایسے ملے گا اور یہاں آپ نے یہ لکھا ہے اور یہاں یہ لکھا ہے تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ اس کا ہے یا یہ اس کا ہے, دونوں لائن آپس میں ملے ہوئے. تو ایک آپ نے ایسے لانا ہے اور دوسرا نیچے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان ہے, ویری ایزی. اچھا, اس کے علاوہ اگر کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حذف ہونا چاہیے, تو اس کا تو میں نے بتا دیا کہ آپ ایک لفظ کا بتا دیا. اگر بہت سارے لفظ یا پورا لائن آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, پورا پیراگراف ختم کرنا ہے, تو جہاں سے آپ نے ختم کرنا ہے اس کو ایسے باکس میں بند کر کے یہ کریں کہ یہ پورا ختم ہوگا. یا ایک لائن اگر ختم کرنی ہے اس کو پورا باکس میں بند کر کے کراس کر دیں, یہ سارا نہیں حذف کریں. کیونکہ انسان جب لکھتا ہے تو بعض اوقات وہ اہم سمجھتا ہے ایک پیراگراف, لیکن جب کمپوزنگ کرتا ہے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں, 28 گھنٹے 48 گھنٹے, تو اس کے آئیڈیاز بدل جاتے ہیں, آپ کی یہ چیز زیادہ اہم نہیں. تو وہ پھر کہتا ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو کیا کر تو آپ اس کی ضرورت نہیں, اس کو کراس کریں. تو یہ تصحیح کا طریقہ تھا کہ کسی بھی مضمون یا کتاب کو لکھنے کے بعد جب آپ لکھیں گے, اگر آپ خود کمپوزنگ کر رہے ہیں پھر تو یہ چیزیں کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی غلطیاں کی, خود ہی آپ ٹیلی کر کے خود اس کی تصحیح کر دیں. لیکن اگر آپ کو خود کمپوزنگ نہیں آتی یا آتی ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, صحیح, تو مجھے آتی ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں لوگوں سے کرواتا ہوں, تو اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ علامات بتانی ہے کہ اس میں یہ غلطی, اس میں یہ غلطی. جو اچھا کمپوزر ہوتا ہے وہ کم غلطیاں کرتا ہے, جس کا تجربہ ہوتا ہے, اور جو نیا شروع ہوتا ہے وہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں علامہ آپ کرے کہ آپ حیران ہو جائے. میں جب کتابیں لکھتا تو بیڑا غرق ہو جائے, اتنی غلطیاں. تو جو ماہر ہوتا ہے, جس نے ٹائپنگ زیادہ کی ہوتی, کمپیوٹر زیادہ یوز کیا ہوتا ہے, تو وہ کم غلطیاں کرتا ہے. اچھا, تو یہ ہو گیا. ایک بات اور یہ کہ جب آپ کا یہ آ جائے گا پورا, آپ نے اس کو تصحیح کر کے واپس دے دی, یعنی کہ اس نے ٹائپ کیا تھا, آپ نے اس پہ اشارہ کھچ کر کے آپ نے پھر یہ پروف واپس اس کو دینا ہے, اور اصل مسودہ بھی دینا ہے جو آپ نے لکھا ہے. تو میں نے بتایا تھا اصل مسودے کی فل اسٹیٹ لازمی کرنی ہے. ایسا نہ ہو آپ ٹائپنگ والے کو دے دیں کتاب لکھ کر, وہ اس کو گھما دیں. اگر وہ اس کو گھما دیں گے تو پھر آپ اور اس کے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. آپ کو کہ میں نے دیے, وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیا ہے. آپ کو کہ میں نے آپ کو دیا تھا, آپ نے واپس کیا نہیں, میں نے واپس پھر کر دیا. اوکے, پھر کوئی بھی نہیں مانے. یا ہو سکتے وہ اس پہ چائے وغیرہ گرا دے یا اس پہ پکوڑے کھا لے. تو فوٹو اسٹیٹ آپ اپنے پاس لازمی رکھیں. جب آپ یہ پروف آپ نے اس کی تصحیح کر کے اس کو دے دیا, اصل مسودہ بھی دے دیا, آپ اس کو کہیں کہ ابھی اس کی تصحیح کرے. اب وہ کیا کرے گا, اس کی تصحیح کر لے گا. اب اس نے جب تصحیح کر دی, واپس آپ کو دوسرا پروف دے گا, یعنی پرنٹ نکال کے دوبارہ دے گا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو صحیح کر دیا اس نے, اور آپ کسی اور چیز میں لگ کر کوئی اور غلطی کر دیتے, ٹھیک ہے, تو آپ نے پھر اس کو بھی ٹھیک کر کے پھر دینا ہے اس کو کہ یار ابھی مجھے فائنل پروف دے دو. اچھا, اگر وہ آپ کو تصحیح کر کے دے دے تو آپ یہ نہیں کہو کہ بس ٹھیک ہے اس نے صحیح کر لیا ہوگا, آپ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس طرح نہیں, آپ اس کو لازمی پڑھیں. کہ بعض اوقات آپ اتنا نوٹ لکھ دیتے ہیں, یہ کرو یہ کرو وہ کرو, وہ جب واپس آپ کو دیتے ہیں وہ دو چیزیں اس میں صحیح کی ہوتی ہے, باقی جان چھوڑائی ہوتی ہے, وہ تصحیح نہیں کرتے. بہت مغماری کا کام ہے کتاب کو لکھنا, پھر اس کو چھپوانا, یہ بہت مغماری کا کام. اگر آپ خود خرچہ کر رہے ہیں اور خود لکھوا رہے ہیں, اور اگر پبلشر کو دے دیں تو وہ بس وہ جانے, اس کا کام جانے, لیکن وہ آپ کی کتاب شروع میں نہیں دے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پہلی میں جان لانی ہے, کوئی ایسے موضوع پہ کام کرنے کہ جو واقعی وہ لگے کہ یار یہ کتاب بکے گی اور مجھے فائدہ ہوگا, پھر وہ آپ کو بولے گا کہ یار دے دو ہم چاہ دیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ انشاءاللہ آپ کو فل اسٹیٹ کروا دیں گے. اچھا, یہ ہمارا ٹاپک یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. کون سا؟ تصحیح کا, پروف ریڈنگ کا, اور کتاب کیسے لکھی اس کا یہ آخری مرحلہ رہ گیا تھا پروف ریڈنگ کا, وہ بھی ہو گیا. اب ہم جاتے ہیں
اخبار لائے کوئی سی کے پاس ہے اخبار؟ اس کو بند کر دیں، نیکسٹ ویڈیو شروع کرو.